بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد خالد جٹ۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلامت کرتا ہوں۔ ناظرین، میاں بیوی کے درمیان جتنا رشتہ مضبوط ہے اس سے زیادہ کمزور بھی ہے۔ جتنی میاں بیوی کے درمیان محبت پائی جاتی ہے نا، دنیا میں کسی بھی اتنے رشتے میں محبت نہیں پائی جاتی، لیکن جب دونوں کے درمیان کوئی دراڑیں پڑتی ہیں، کسی وجہ سے دراڑیں پڑتی ہیں، تو ان کے درمیان نفرت اختلاف اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، بیوی مرد کی ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک کھلونا ہے، دل بہلانے والی چیز ہے۔ مرد کا دل بہلانے والی چیز کا نام ہے بیوی، جو ہر وقت اپنے مرد کو خوش رکھتی ہے اور اپنے مرد کی خوشیوں کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ تو ناظرین، بات کروں گا بیوی نافرمان کب ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بیوی نافرمان کب ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ناظرین، پہلی وجوہات یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، کام کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے۔ کچھ عورتیں مجبوری کے تحت کرتی ہیں۔ جو عورتیں مجبوری کے تحت کرتی ہیں ان کی زندگی درگزر ہو جاتی ہے، لیکن جو عورتیں جبراً زبردستی گھر سے نکالی جاتی ہیں اور وہ زبردستی کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہی عورتیں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر ان کی کمائی کھانے کے ارادے پہ ہوتا ہے کہ چلو یار یہ کما کر لاتی ہے تو میں خیر کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گا، گزارا چل رہا ہے۔ پہلی بات، میں ہر عورت کی بات نہیں کرتا، ہر عورت نافرمان نہیں ہوتی، فرما بردار ہوتی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی مجبوری کو بھی چھپائے رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کی زندگی سے گزارا بھی کرتی ہیں، چاہے اس کی مقدر میں شوہر جیسا بھی پڑ جائے، وہ گزارا کرتی ہیں اپنی عزت کی خاطر، اپنے والدین کی خاطر، وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو مزدوری محنت کر کر کے کھلا کر تنگ آ جاتی ہیں۔ دوسرا نمبر کیا ہے جس سے عورت کو خاص نفرت ہو جاتی ہے اپنے اس بندے سے؟ وہ نفرت کیا ہے؟ جب ملاپ کا وقت آتا ہے، جب میاں بیوی کے درمیان ملاپ کا وقت ہوتا ہے، تو جو مرد ہوتا ہے نا، وہ اس قدر ناقابل قدرت رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے، کیونکہ اس کی مردانہ قوت جو ہے نا وہ بالکل ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ عورت ہر طرح کا کام تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن کمزور مرد کو برداشت نہیں کرتی۔ عورت ہر دکھ مصیبت تو سہ سکتی ہے، پریشانی سہ سکتی ہے، مزدوری کر سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے، وہ ہر کام کر کے برداشت کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر کمزور ہے، اس کی خواہش کو پورا کرنے میں ہر بار ناکام رہتا ہے، تو آپ یقین کریں وہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے مرد کی نافرمان بن جاتی ہے۔ کام کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کا شکر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یار جو بھی ہے اب میں نے گزارا کرنا ہے، لیکن جب اصلی وجہ جو ہوتی ہے نا، اصلی وجہ عورت کے نافرمان ہونے کی، وہ کیا ہے؟ اس کے مرد کی مردانہ کمزوری۔ اگر وہ مرد پاورفل ہوتا ہے نا، مرد طاقتور ہوتا ہے، تو پھر سب کچھ بھلا کر وہ گزارا کرنے پر تیار رہتی ہے۔ اگر وہ مزدوری بھی کرتی ہے، محنت بھی کرتی ہے، مشقت بھی کرتی ہے، اور اس کو ذہنی سکون بھی نہیں پہنچتا،
اس کی ہوس جو ہے اس کو پورا نہیں مرد کر سکتا، تو آپ یقین کریں وہ عورت اس مرد کی شکل تک کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی اللہ نہ کرے اس مرض کا امراض میں مبتلا ہے، مردانہ کمزوری کی وجہ سے اگر اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے تو آپ اپنا علاج کرائیں، اپنی بیوی کو اپنا فرما بردار بنائیں۔ آپ طاقتور ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ بیوی نافرمان ہو جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے، آپ کا ایک کامل مرد ہونا ضروری ہے، آپ کی مردانہ قوت کو بحال رکھنا بہت ضروری ہے۔ عورت سب کچھ بھول سکتی ہے، لیکن یہ جو ملاپ ہوتا ہے نا، ملاپ، عورت اس کو نہیں بھولتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی مردانہ قوت کھو بیٹھا ہے اور اپنی بیوی پر قدرت نہیں رکھتا، اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو وہ اپنا علاج کرائے۔ بیوی نفرت نہیں کرے گی، وہ تم سے محبت کرے گی۔ نفرت اس وقت کرے گی جب تم اس کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بزرگ سے پوچھ لو، بڑوں سے پوچھ لو۔ یہ جو ہے نا، اس کی پیاس جو ہے نا، اس کو بجھانا یہ مرد کے پاس کی بات ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا تو یہ جان لے کہ وہ کبھی سونے کا بھی بن جائے نا، سونے کا بھی بن کر اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے نفرت ہی کرے گی، اس سے محبت نہیں کرے گی۔ ناظرین، ایک اور بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ جہاں جہاں بھی دونوں میاں بیوی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیار محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ایک میں بہت اہم بات بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، کچھ امراض ایسی بھی ہیں جو میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کی، کچھ امراض ایسی بھی ہیں جن کا علاج ان قریب میں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کچھ امراض ایسی بھی ہوں گی جن کا علاج ان قریب میں فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ میری کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ جو لوگ طرح طرح کے پھرتے ہیں نا، جن کے پاس، غریبوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، وہ علاج کی وجہ سے چار پہ پڑے ہوتے ہیں، منجیوں پر پڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب مر جاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو علاج کروا لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ناظرین، میری آپ سب سے اپیل ہے، آپ میرے لیے یہ خاص دعا کیا کریں کہ جس مرض کا میں علاج فی سبیل اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ میری غیب جو مدد کرے۔ ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں میں اللہ کے حکم سے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس مرض کا علاج میں فی سبیل اللہ کروں گا وہ انشاءاللہ عن قریب آپ کو جلد بتا دوں گا۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ انٹرنیٹ پر آ کے لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ناظرین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ میرا نہیں، میں ایک عاجز حقیر اللہ کا بندہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، بشرطے کہ اگر مینوں اللہ تعالیٰ نے کچھ زندہ رہنے کا موقع دیا تو جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ ایسی امراض ہوں گی جن کا علاج میں فی سبیل اللہ کروں گا، انشاءاللہ ان قریب آپ کو وہ بھی بتا دوں گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ حکیم محمد خالد جٹ کو اجازت دیں۔
اللہ حافظ.